بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہو، بس یہی آیت حل کرو، فی الحال چھٹی کرتے ہیں، اس آیت کو ذرا حل کر لو۔ قد نعلم انہو لیحزنک، یہاں کئی فوائد سمجھنے ہیں۔ قد نعلم، پہلا فائدہ، اچھا پہلے ترجمہ کر لیں۔ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، انہو، بے شک، لا یحزنک، البتہ غم میں ڈالتی ہے آپ کو، الذین، وہ باتیں، یقولون، جو مشرک کہتے ہیں، فإنہم، بے شک وہ مشرک، لا یکذبونک، نہیں جھوٹا کہتے تجھ کو، ولکن الظالمین، لیکن ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، یجحدون، انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق، کذبت، جھٹلائے گئے کئی رسول تجھ سے پہلے، فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا، علامہ، یہ ما مصدریہ ہے، اور کذبو کے مصدر کے معنی میں کرے گی، معنی ہوگا فَصَبَرُوا عَلَى التَّكْذِيبِ، پس صبر کیا انہوں نے تکذیب پر، وَأُوذُوا، یہ جو اوذو ہے نا، یہ دو طرح لگ سکتا ہے، یا تو اوذو کا عطف ہے کذبو پر، اور معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے صبر کیا تکذیب اور ایذا پر، انہیں ایذا دی گئی اور تکذیب کی گئی، اس تکذیب و ایذا پر انہوں نے کیا کیا؟ صبر۔ اور دوسرا اوذو کا عطف ہے کذبت پر، مطلب ہے جھٹلایا بھی گیا رسولوں کو، اور اوذو تکلیف بھی دی گئی ان کو، رسولوں کو جھٹلایا بھی گیا، اور اوذو لگ رہا ہے کس کے ساتھ؟ کذبت کے ساتھ، جھٹلایا بھی گیا اور تکلیف بھی دی گئی، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ آئی ان کے پاس نصرنا، امداد ہماری۔ اب دیکھو، قد نعلم، پہلا فائدہ، یہاں پر قد داخل ہے مضارع پر، اور ناوی پر تھک گئے کہ قد آئے مضارع پر تو معنی کیا ہوتا ہے؟ تقلیل والا، وہ پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں؟ قد مضارع پہ آئے تو معنی تقلیل والا، تو معنی کیا ہوگا؟ قد نعلم، تھوڑا تھوڑا ہم جانتے ہیں، کبھی کبھی ہم جانتے ہیں، تجھے تو آپ ہیں ناو والوں نے تجھے لکھا ہے کہ قد مضارع پہ تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، تو اب یہاں کیا ہے یاد رکھ لو، یہ ناوی جانے، ان کا کام جانے، یہاں پر جو قد ہے یہ تقلیل کے معنی میں لینا کفر ہے۔ کوئی سمجھ یہ بات؟ یہاں قد کس معنی میں ہوگا؟ تحقیق کے معنی میں، یہاں کس معنی میں؟ اور صرف یہاں نہیں، اور بھی بڑے مقام ہیں۔ قد نعلم، ذرا نکالو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 18، سورۃ الحجر آیت نمبر 97، انا کفیناک، اوپر آ رہا ہے کہ یہاں پر تکذیب ہے، سارا اوپر ذکر کس کا چل رہا ہے؟ تکذیب کا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، وہ پیچھے لگے گا، لا تحزن علیہم، ان پر غم نہ کر، یہ جو نہیں مانتے۔ بہرحال یہاں جو ہے کہ کون سی چیز ہے جو آپ کو غم میں ڈالتی ہے؟ ان کی تکذیب المشرکین۔ اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر 12، اس میں بھی اس الذی یقولون کی تفسیر ہے کہ کون سی بات کرتے تھے وہ؟ الذی یقولون آیت نمبر 12، یقولون، ہاں بھائی پڑھو بھائی، وہی ہے تکذیب اور تعنت، یہ وہ کہتے، جہاں پر بھی قول کی وضاحت ہے، الذی یقولون، وہ کیا کہتے؟ یہ آیت نمبر 12 میں۔ اور نمبر 2، فتویٰ بازی ان کی، جو جس سے آپ پریشان ہوتے، ایک تو تکذیب اور دوسری کیا ہے؟ ان کی فتویٰ بازی، فتوے کیا لگاتے؟ ساحر، شاعر، کاہن،
साबियुन फला फला, अहलु सुन्नत से खारिज है। साहिर है, शायर है, और मुफ्तियान मक्का मुकरमा फतवे लगाते थे। अबू जाल बड़ा मुफ्ती आजम था। साहिर कहता, शायर कहता, काहिन कहता, साबी, ये सारी चीजें कुरान ने बयान की। तो ये है अल्लज़ी यकूलून, वो बातें हैं जिससे आप परेशान होते। कितने? 2 उन्मान। अच्छा चलो, यही 2 अभी काफी, आगे आ जाएंगे। फइन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, वो बेशक वो ला युकज़्ज़िबूनका, नहीं तकज़ीब करते आपकी, वलाकिन्न ज़ालिमीना, लेकिन जालिम बिआयातिल्लाहि यजहदून, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। इस बात को समझना है कि इन्ना होम पर इश्काल है। अल्लाह फरमाते हैं कि मक्का के मुशरिक आपकी तकजीब नहीं करते। मक्का के मुशरिक आपकी तकजीब नहीं करते। वो नहीं करते थे तकजीब। कुरान की मुतअद्दिद आयत बताती है, अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने आपकी तकजीब की। अल्लाह ने तसल्ली दी, इन कज़्ज़बू का फ़क़द कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्ले का, अगर इन्होंने आपकी तकजीब कर दी तो परेशान ना हो, आपसे पहले भी कई रसूलों की तकजीब हो चुकी है। तो यहां इश्काल ये है कि मुतअद्दिद आयात में तकजीब का इस्बात है, और उसको साबित किया गया कि मक्का के मुशरिक तकजीब करते थे। और जहां पर फरमाया इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना का, वो तकजीब नहीं करते, तो ये तारुज़ है। जवाब ये है, पहला जवाब, बल्कि यही आखिरी करो कि कुरान पाक की आदत है कि फेल का जो है, बल्कि आले अरबियत का भी ज़ाब्ता है कि फेल या कोई चीज एक मजमुआ का जिक्र करता है और मुराद बाज होता है। जिक्रुल मजमू और मुराद बिहिल बाज। मजमुआ को जिक्र कर देता है और मुराद उससे क्या होते हैं? बाज। यहां जो कज़्ज़बू ला युकज़्ज़िबूना का, ये सारे नहीं है, बाज है। और जहां पर जिन आयात में तकजीब का इस्बात है, तो वहां भी सारे नहीं, बाज है। वहां पर भी मजमुआ जिक्र किया गया बे इरादतिल बाज, यहां पर भी मजमुआ जिक्र किया गया बे इरादतिल बाज। इरादा किसका है? बाज का। और बयान क्या किया गया? मजमुआ। हाँ, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? हाँ, जिक्र किसका होता है? मजमुआ का, और इरादा होता है बाज का। हाँ, कद तकर्ररा फी फन्निल अरबिय्यति। चलो छोड़ो, लंबी इबारत है। बहरहाल कानून यही है जो मैंने बता दिया कि जिक्र मजमू का और जिक्रुल मजमू बे इरादतिल बाज। तो यहां पर जहां ला युकज़्ज़िबूना का आया, इसमें जो है सारे नहीं, और वहां जहां इस बात तकजीब है वहां पर भी सारे नहीं। कुछ मुशरिक थे कि वो आपकी तकजीब करते, और कुछ मुशरिक थे जो कहते थे आप हैं तो सच्चे, लेकिन बुजुर्गों को छोड़ नहीं सकते, बुजुर्गों को छोड़ नहीं सकते। अब ये ला युकज़्ज़िबूना का वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन जालिम लोग बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात से इनकार करते हैं। अब एक और मसला समझो। आयत का मतलब साफ है। मैंने बता दिया कि मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन अरब मुशरिकीन अरब तो नहीं, मुशरिकीन अरब क्या? हाँ भाई, इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूना का, बेशक वो आपकी तकजीब नहीं करते, आपको झूठा नहीं कहते। वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, लेकिन वो जालिम अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। अब जरा देखो, वो बात तो गई जो मैं कहना चाहता था, और सुनो। ला युकज़्ज़िबूना का
جہاں پر دو قراءتیں ہیں، ایک ہے یکذبونا کا باب التفعیل اور ایک ہے باب افعال، دو قراءتیں ہیں، یکذبونا کا اور یکذبونا کا، اکذبا یکذبو سے باب افعال ذرا غور کرو، یکذبونا کا اور کیا ہے یکذبونا کا۔ پہلا تو مطلب یہ ہے مسئلہ کہ یکذبونا کا اور یکذبونا کا میں فرق کوئی ہے یا نہیں۔ یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ نے پڑھا ہے کہ قراءتین بمنزلت آیتین ہوتی ہے، دو قراءتوں کا حکم ہوتا ہے، دو ایتوں والا بمنزلت آیتین، تو اس لیے دونوں کا فرق ہے، کس کا؟ باب افعال کا بھی اور باب تفعیل کا بھی۔ کیا مطلب؟ تکذیب اور اکذاب، ان دونوں کا فرق ہے، قراءتیں دونوں ہیں۔ تو تکذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ عربی بولتے ہیں کذبت الرجل، کہ تو نے جھوٹا کہا آدمی کو۔ کذبت الرجل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو نے جھوٹا کہا آدمی کو۔ لیکن اگر کہا جائے نا اکذبت الرجل، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ آدمی کو جھوٹا کہا، بلکہ معنی یہ ہوگا آدمی کی بات کو جھوٹا کہا۔ آدمی کو جھوٹا نہیں کہا بلکہ آدمی کی بات کو۔ اس کو ہٹا دو، یہ ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دو۔ ہاں بھئی، آدمی کو جھوٹا نہیں کہا، آدمی کی بات کو جھوٹا کہا، ایک معنی یہ ہے۔ تو فرق کیا نکلا کہ صورت تکذیب میں وہ قائل کو جھوٹا کہا جاتا ہے، اور صورت اکذاب میں قائل کو جھوٹا نہیں کہا جاتا بلکہ قول کو جھوٹا کہا جاتا ہے، قول کو۔ اب آپ یہ سوچیں گے بھئی قول جھوٹا، قائل کیسے سچا؟ تو یہ ہو سکتا ہے کہ قائل نے بھول کر بات کی ہو یا خطا سے بات کی ہو، تو ایک ہے قائل کا جھوٹا ہونا، یہ امر دیگر ہے، اور ایک ہوتا ہے قول کا جھوٹا ہونا، یہ دوسری بات ہے۔ تو بہرحال یہاں پر تکذیب کی صورت میں کس کو جھوٹا کہا جاتا ہے؟ قائل کو، اور اکذاب کی صورت میں قول کو۔ قائل کو تو سچا ہے لیکن قول اس کا جھوٹا ہے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکذاب کی صورت میں معنی ہوتا ہے، عربی میں باب افعال کے خواص میں سے ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا افعلت الرجل، تو اس کا معنی ہوتا ہے وجدتہ کذا، افعلت الرجل وجدتہ کذا، جیسے احمدتہ وجدتہ حمیدہ۔ احمدتہ کا معنی کیا ہے؟ وجدتہ حمیدہ، میں نے فلاں کی، فلاں کو احمدتہ مانا فلانے کو میں نے حمید پایا۔ اب خلتہ مانا وجدتہ بخیلا، پایا میں نے فلانے کو بخیل۔ اور اکذبتہ وجدتہ کاذبا، وجدتہ کاذبا۔ اب اس قرات میں مانا یہ ہوگا فإنہم لا یکذبون کا، بے شک وہ آپ کو جھوٹا کہتے تو ہیں لیکن جھوٹا نفس الامر میں ثابت نہیں کر سکتے۔ قرات کا کیا معنی ہوگا؟ جھوٹا کہتے ہیں لیکن نفس الامر میں ثابت ہو، کیونکہ احمدتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد، وجدتہ حمیدہ، اب خلتہ وجدتہ بخیلا، اور اکذبتہ وجدتہ کاذبا۔ تو جب اس کی نفی ہوگی تو کیا مطلب ہے؟ نفس الامر میں آپ کو وہ جھوٹا پا نہیں سکتے، یعنی ثابت نہیں کر سکتے۔ اپنے ذام میں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں جھوٹا ہونے کا اور الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن سارے کٹھے بھی ہو جائیں تجھے جھوٹا نفس الامر میں ثابت نہیں کر سکتے۔
تو مطلب یہ ہے. تو یہ دوسری قرات پہ بہرحال یہ بات ساری گڑبڑ ہو گئی. ہاں اس پر بہت ساری چیزیں تھیں، یہ ساری ادھر ادھر منتشر ہو گئی. اب چلو بعد میں اگر وقت ہوا تو اس پر میں کچھ عرض کروں گا. کچھ لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں. یقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیات کے ساتھ یجحدون انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلے کا تجھ سے پہلے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، صبر کیا انہوں نے تکذیب پر، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ایذا پر حتیٰ کہ آئی ان کے پاس امداد ہماری. وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، کوئی نہیں بدلنے والا اللہ کی لکھتوں کو، لِکَلِمَاتِ اللَّهِ فیصلوں کو، لکھتوں کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق الثانی، البتہ تحقیق آئی تیرے پاس من نبأ المرسلین، کچھ خبریں رسولوں کی. وَإِنْ كَانَ، اب بات سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی، آپ یہ جو آیات ہیں یہ بے ایمان ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں. پہلے رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں ایذا پر اور تکذیب پر، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس نصرنا، اسی طرح آئے گی تیرے پاس بھی نصرنا، آ جائے گی. بلا مبدلا، کیوں کہ یہ جو ہم نے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہمارا یہ وعدہ ہے. اور لا مبدل لکلمات اللہ، ہمارے قانون اور وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. جیسے پہلوں کے ساتھ یہ وعدہ پورا کیا نصرت والا، آپ کے ساتھ بھی یہ وعدہ پورا ہوگا نصرت والا. یہاں سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کی لکھت تبدیل نہیں ہو سکتی. لکلمات اللہ، اس پر قرآن پاک کا ایک پورا مضمون ہے. فلا مبدل لکلمات اللہ. آپ ذرا سورہ صافات نکالیں، آیت 171. ہاں مل گیا ہے آپ کو. وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ کلمہ إِنَّهُمْ، بے شک وہ رسول، لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وہی کامیاب ہیں باعتبار نتیجے کے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک لشکر ہمارا ہی غالب ہے. یہ ہے لا مبدل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جو بدلتے نہیں ہیں. اسی طریقہ سے اور آیات ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 173، نہیں آیت نمبر 21، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 اور سورہ حامی مومن آیت نمبر 51. جلدی نکالو جلدی. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ ہے کلمات، یہ اللہ کا وعدہ. اور یہی وعدہ سورہ حامی مومن آیت نمبر 51. اب قرآن پاک کھولنے کی عادت ڈالو، اب قرآن بہت کھلے گا. تو اس لیے سارے ٹریننگ کرو، سارے بیٹھے صوفی بن کے، کوئی دوسرا نکال دے. ہاں بھائی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یہ ہے کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے وعدے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 اور 14. ہاں یہ جب تائیدات نکالا کرو نا، ایک بات ذہن میں رکھو کہ تائیدات پر عنوان لکھنا ضروری ہوتا ہے. ہاں کل پھر آپ دیکھیں پتہ نہیں کیوں نکالی تھی آیات. یہ تعیین کلمات الہی، اللہ تعالیٰ کے کون سے کلمات ہیں جن کو کہا گیا لا مبدل
لے کلمات اللہ، تو وہ کیا ہے؟ کلمات نصرت ہے، مواعید الہی، اللہ نے جو نصرت کے وعدے کیے وہ مراد ہے۔ 388 بھائی، وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق دوسری علت، اللہ فرماتے ہیں غم نہ کرو، غم نہ کرو، پہلوں نے صبر کیا، میری نصرت آئی، اور لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے ان وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، آپ پر بھی میری نصرت آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، البتہ تحقیق آئی تیرے پاس، کچھ من تبعیضیہ ہے، نبا سے مراد واقعات، کچھ واقعات المرسلین، رسولوں کے